مزاج حبشہ کا تھا، حضرت بلال بھی وہی مزاج رکھتے تھے۔ وہ جنتی حوروں کی سردار عرض کرتی ہے محبوب علیہ السلام اتنے سونے سونے صحابی ہیں، ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، مولا مشکل کشا ہیں، طلحہ ہیں، زبیر ہیں، جعفر طیار ہیں، عقیل بن ابی طالب ہیں، عبد الرحمن بن عوف ہیں، عمار بن یاسر ہیں، ابو ذر ہیں، مقداد ہیں، صہیب رومی ہیں، مصعب بن عمیر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ اتنے سونے صحابی ہیں، میرے لیے حبشہ کا بلال ہی رہ گیا۔ فرمایا اپنے حسن پہ اتنا مان نہ کر، میں نے تو ابھی اپنے بلال سے پوچھا ہی نہیں اس بھی کو حور چاہیے کہ نہیں؟ نہ پتر چٹی چمڑی کے لیے حضور سے بے وفائی کرنا، نہ یورپ کے ویزے کے لیے کرنا۔ ارے یہ مرزائی کو زیادہ نہیں دیتے، میرے محبوب بڑا ہی زیادہ دیتے ہیں۔ ہاں جی، اگر کبھی یورپ جانے کا شوق پڑ گیا نا تو حضور سے مانگ لینا ویزا، لیکن یورپ کے ویزے کے لیے حضور سے بے وفائی نہ کرنا، چٹی چمڑی کے لیے حضور سے بے وفائی نہ کرنا۔ پتر دو ان کے بڑے ہتھیار ہیں۔ ہاں جی، ہاں جی، اور قربان جانا اسی رستے پہ رہنا جو ہمارے بڑوں کا رستہ تھا۔ یہ تو کچھ بھی نہیں۔ اقبال کیا کہتے ہیں؟ اقبال کہتے ہیں تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں۔ اور سنو جی اقبال دی گل پھر، آئے ہائے اوراں تے گئیاں پیچھے جی، اقبال دی سنو کی کہندے نے، یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو۔ ہاں جی، صرف اوراں نہیں، صرف نہر نہیں، صرف مکان نہیں، ساری جنت ہی ہے۔ یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو کہ میں آپ کا آمنا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں۔ گل ساری سرکار دیے ہے۔ وفا کرنا پتر، فتنوں کا دور ہے، فتنوں۔ میرے پاس ظاہر ہے بچے آتے رہتے ہیں، وہ بچہ آ گیا، اس کا ذہن بتا رہا تھا کہ انہوں کوئی جراثیم لگ گئے ہیں، کو بیکٹیریا کو وائرس چمڑ گئے ہیں، وہ جی اس طرح جی۔ میں نے کہا پتر گل سن، دلیل بندہ اس بات پہ دے جو کام ہو سکتا ہو، جو ہو ہی نہیں سکتا میں اس پہ تجھے کیا دلیل دوں؟ جب میرے نبی کے بعد کوئی نبی ہو ہی نہیں سکتا تو پھر دلیل تجھے کیا دوں میں؟ وہ خاتم النبی، جنہوں نے بھیجا وہ کہہ رہے ہیں خاتم النبی، جو آئے وہ خود کہہ رہے ہیں لا نبی آبادی۔ میں تجھے کیا دلیل دوں؟ دلیل اس بات پہ دوں جو کام ہو سکتا ہے، دلیل ہے ہی نہیں کوئی، میں تجھے کیا دلیل دوں؟ لیکن اتنا میں تجھے کہوں گا پتر، تو جس کو اللہ معاف فرمائے، نقل کفر نباشد، تو جس کو نبی بنانے جا رہا ہے ذرا دیکھ تو صحیح اس کو۔ تیرے بھی نبی ہیں، میرے بھی نبی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں جب حضور نبی علیہ السلام مدینہ تشریف لائے نا، میں آپ کی زیارت کو گیا، کہتے جیسے پہلی نظر آپ کے روح نور پہ پڑی، بے ساختہ زبان سے نکلا، وہ ایڈا سونا چہرہ تھا کسی سچے دا ہی ہو سکتا ہے۔ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری۔ پتر کیڑے رائے پہ لگے، میں تینوں چیلنج کرنا وا، میرے نبی کے لیے تو کتابیں بھری پڑی ہیں نا، جا کوئی ایک گل تو نہیں لے آیا دے، جا کو لے کے آ، جا کو لے کے آ۔ میں پتر تینوں ایس تو علاوہ گل کوئی نہیں لبنی۔ مرزا جو ہوتا خدا کا نبی، لیٹرین میں گر کے نہ مرتا کبھی۔ یہاں میرے اعلیٰ حضرت 1400 سال بعد کہتے ہیں خامہ قدرت کا حسن دستکاری، واہ واہ، تصویر کیا ہی اپنے پیارے کی سواری، واہ واہ۔ میں یہاں تو 1400 سال بعد کہہ رہے ہیں، اتھے تو یہ ٹائم ہی کوئی نہیں، جا تو لے کے آ۔ یادم چشتی کہتے ہیں اجے تو میرا محبوب نہیں جٹھا، جنوں ویکھ کے چن شرماوے، بجلی ڈردی لشک نہ مارے، متا بے ادبی ہو جاوے، کھول دیون جی وہ ول زلفاں دے، راہی راہ بھول جاوے، رکھ دیون جی وہ ہاتھ پھلاندا مان بدھاوے، آزا میڈا سونا ماہی سانو کدھر نظر نہ آوے۔ بالکل نہیں میرے بچے، بالکل نہیں میرے بچیو، بالکل نہیں ہے۔ پیر میر علی شاہ مکھ چند بدر شاہ شانی، متھے چمکے لاٹ نورانی ہے،
کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور رکھی ہے مت بھریاں ہے، جا لے کے آ رہے ہیں۔ اور کمال جی، میرا تو دل کرتا ہے کبھی کبھی نا اس کو تسبیح پہ پڑھوں گا۔ میرے علی شاہ صاحب کہتے کیا ہیں، لبا سرخا کھا کے لال یمن، لبا سرخا کھا کے لال یمن، چٹے دند موتی دیاں ہین کلیاں۔ میں نے کہا پتر جا لے کے آ، جا لے کے آ، تمہیں کو لب چیلنج ہے، تیرا آخری سانس تک انتظار کروں گا، جس کو تو نبی بنانے چلا، نعوذ باللہ من ذالک، جا ایک بات لے آ اس کے لیے، نہیں ملے گی چیلنج نہیں ملے گی، ملے گی تو یہی ملے گی، مرزا جو ہوتا خدا کا نبی لیٹرین میں گر کے نہ مرتا کبھی۔ زندہ باد زندہ باد۔ حضرت سید، چلو میں ادھر بھی سنا دوں تمہیں، حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اب فرماتی حضور نبی علیہ السلام کا وقت وصال تھا، اب پردہ فرمانے والے کہتے میں حاضر خدمت ہوئی، مجھے راہ نہیں گیا، اب فرماتی میں نے اپنا ہاتھ حضور نبی علیہ السلام کے سینہ اقدس پہ رکھ دیا، فرماتی ہیں سینے پہ ہاتھ رکھنے کی برکتیں تھیں، اور فرماتی کتنے دن مجھے بھوک ہی نہیں لگی کوئی، اور اب فرماتی میرے ہاتھ سے کستوری کی خوشبو آتی تھی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، کرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، زہ عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا، گروں کا سہارا عصائے۔ بالکل نہیں میرے بچیوں، وفا کرنا میرے پتروں، وفا کرنا، نہ یورپ کے ویزے کے لیے، نہ چٹی، اور کیونکہ میں نے جس کو دیکھا ہے دو ہی چیزاں لے ڈوبی ہیں، نبی علیہ السلام سے مانگ لینا تو دیتے ہیں، وہ دیتے ہیں۔ میں چلو میں بس دو گلاں جی تین گلاں تے نال ہی گفتگو جڑا نا کلوز کرا، یہ اصل میں یہ صاحب مزاج کا فیض ہے۔ اللہ صاحب کو پتہ ہے میرا مزاج ہی نہیں ہے جو تقریر کرنا، یہ فیض ہے پیچھے، یہ فیض ہے جی پیچھے، میرا مزاج ہی نہیں ہے اس طرح تقریر کرنا، میں تو ٹھنڈا میٹھا چلتا ہوں جی، یہ فیض ہے پیچھے سے، یہ پیچھے اللہ میں اللہ اس حوالے سے معذرت خواہ ہوں کہ جو صاحب عرس ہے میرے پاس کوئی تحریری مواد نہیں تھا کہ میں ان کے حوالے سے، وہ آئی واٹس ایپ پہ نا، لیکن اصل میں جی وہ اب نزدیکی نظر کمزور ہو گئی ہے بڑی ہے، وہ اب چوتھا دن سفر پہ ہے، پھر ٹائم بھی نہیں ملتا کہ میں کوئی اینک شینک کا بندوبست کروں، اس لیے پھر میں نہیں مطالعہ کرتا، اس لیے آپ نے میرا عذر قبول فرمانا ہے، میرے پاس صاحب مزار کے حوالے سے کوئی تحریری مواد نہیں تھا، وہ واٹس ایپ پہ آیا لیکن وہ نزدیکی نظر نہیں میری کام کرتی ہے جی، تو اب انشاءاللہ کل جا کے میں کوئی اینک کا معاملہ کروں گا، تو اس لیے پھر میں کچھ نہیں جو ہے نا اس حوالے سے پیش کر سکا، بس میں نے بڑا مشکل سی ایک بات پڑھی، وہ میں انشاءاللہ اینڈ پہ سناؤں گا، تو جو ہے نا میں جی آپ کو پتہ ہے بڑے ادوار دیکھنے پڑتے ہیں، ہم کوئی یہ باہر جڑی کو 70 لاکھ کی گڈی کھلوتی ہیں، ایویں نہیں کھلوتی، اسی سائیکلوں تے بھی تقریراں کیتیاں نے، اسی موٹر سائیکلوں تے ہی کیتیاں نے۔ میں جب بالکل ابتدا تھی میرے پاس موٹر سائیکل تھی، میرے ابو جی رویا کرتے تھے مجھے دیکھ کے، کہتے یار تینوں اپنے تے ترس ہی نہیں آندا کوئی، ظاہر ہے جی وہ موٹر سائیکل تے سردیاں شکر گڑھ تقریر کرنے جانا ہے تے باہر ہی چڑھنا آ کے ادھر جی، وہ میں پہلی بار نا شکر گڑھ تقریر کرنے گیا، وہ جس نے مجھے لے کے جانا تھا نا رابر، وہ سردی بڑی تھی حضرت، وہ جڑا نا واپسی دے میرے نال لاڑی پیا، انہوں نے کہنا حضرت تھی بھی بابا ہی ساتھ دے بولا انہوں کو کیری ڈبا بھیجو، تھی موٹر سائیکل فری فری کرتے آن ڈے آپ بھی ٹھرن ڈے میں بھی ٹھارن ڈے میں کیا میں شدائیا، پھر شکر گڑھ والے نے کوئی منگنی، پھر شکر گڑھ والے کو منگنی، پھر شکر گڑھ والے کو منگنی ہے حضرت، جنہوں نے نکلے انہوں نے پتا کہ یہ دے چڑھن گے حضرت جی، ہاں حضرت جی کی پھر لوگوں کو منگنی، منگت کو منگن والا رہندا ہمیشہ خالی ہے، اس کی دینا دان محمد جڑا آپ سوالی ہے حضرت جی، الزام کو جتنے مرضی مجھ پہ لگائے، میں لاکھ منگیا، میں 2 لاکھ منگیا، میں نے کہا ہوا ہے یا اللہ او دن آن تو پہلے میں نے چوک لیں جس دن میں نے لوگوں کو پیسے منگا، الزام جتنے مرضی کو لگائے مجھ پہ حضرت جی، ہوتا پتہ کیا ہے، میں نے ایک بندہ فیصل آباد سے ٹائم لینے چلا گیا، بڑا ببو خاں ہے وہ، ہم نے ٹائم نہیں دیا، اللہ حضرت ہم پاؤں پکڑ کے بھیجتے ہیں یار معافی دے دے، یہ ہو گیا، اب اس نے فیصل آباد آ کے یہ نہیں کہنا کہ مصباحی صاحب نے مجھے ٹائم نہیں دیتا، کیونکہ اپنا رکھتے نہیں نا، نہیں وہ پتہ پھر کی کہتے ہیں، اور 2 نمبر آدمی 2 لاکھ روپیہ منگن ڈیا، میں کیا مصباحی کو خدا دا خوف کھا،
بزرگوں کے صوفیاں دیا گلیں سنا کے بعد لاکھ روپے میں نے کہا رکھ تو ٹائم اپنا کول ابھی نہیں لینا کوئی بھی. اب وہ جو بلانے والے تھے وہ محبت والے تھے. انہوں نے کہا اچھا تو سائڈ پہ ہونا. اگلے جمعے آپ ہی آ گئے. حضرت صاحب لاکھ روپیہ لے لو تو آ جاؤ. انہوں نے بھائی میں لاکھ منگا کہ نہیں. وہ پچھلی باری وہ حضرت صاحب آئے سن تو کہتے ہیں تھی لاکھ روپیہ منگیا. وہ چلو لڑ کے ٹر گئے. سانو لاکھ کھ نہیں کہتا ہے لاکھ لے لو تو آ جاؤ حضرت. یہ اصل میں چل رہا ہے حضرت. پھر الزام لگتے ہیں ہم پہ بڑے. میں نے اللہ سے دعا کی ہے یا اللہ وہ دن آن تو پہلے بڑے چوک لیں میں جدن میں نہ کو پیسے منگا دے. میرے محبوب بڑا دیتے میں تم سے کیوں مانگوں. اور مجھے میرے کسی بابے نے ایک بات کہی تھی. اس نے کہا تھا مولوی سلیمان اینا کو نہ منگی اینا دے دیتے مک جاندے نہیں جڑے وہ دندے نے وہ نہیں مکدے. ایسے کیوں لئی ہے جی تڑے الزام حضرت جی جتنے مرضی تو مجھ پہ لگاؤ. اور اللہ کا شکر ہے پورے پاکستان میں کوئی بندہ ثابت نہیں کر سکتا میں نے کبھی کسی سے پیسے مانگے ہوں. لیکن اللہ کا شکر ہے جڑے منگتے ہیں انہوں کو وہ گڈی نہیں جڑی بار میری کھلوتی ہے. یہ شکریہ کے طور پہ بات ہے. جڑے منگتے ہیں نا بڑے بڑے انہوں کل بھی یہ گڈی کوئی نہیں ہے جڑی گڈی مینوں انہوں نے دیتی دی ہے. وہ دیتے ہیں میرے بچوں. لیکن یہ ہے کہ بڑا کچھ دیکھنا پڑتا ہے. اسی سائیکلوں تے تقریراں کیتیاں موٹر سائیکلوں تے کیتیاں. وہ میرا تعلیمی دور تھا میں MPhil کر رہا تھا لاہور سے. ظاہر ہے کچھ اخراجات بڑھ گئے. مسجدوں میں جو معاملات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں سارے. حضرت جی ایک شادی آ گئی میں اور وہ شادی تے میں 10,000 روپیہ گھر دا کر تے 2,000 وعدہ دینا سی مہینے دا اخیر. مولوی سلیمان بڑا پریشان. لیکن اس وقت بھی سیالکوٹ کا دوسرا بڑا جمعہ در. اب بھی الحمدللہ پہلا جمعہ ڈاکٹر خادم حسین خورشید صاحب زیدہ مجدو اللہ سلامت رکھے ان کو ڈونگا باغ. دوسرا جمعہ الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں جگہ کے حوالے سے بھی اور سامعین کے حوالے سے بھی عطا کر. تب بھی حضرت جی دوسرا ہی بڑا تھا. وہ میں اتنا پریشان کیونکہ رات کو شادی پہ جانا تھا. حضرت جی اب وہ سلام پڑھا جا رہا ہے میں بڑا پریشان یار آتے کی کرنا ہے. تو دل میں خیال چل رہا ہے اپنے کسی مقتدی کو کہتا ہوں یہ یار کو 12,000 دارہ دے دے تو میں تینوں تھوڑے تھوڑے کر کے دے دیں گا. پھر چلو اب کہنا کس مقتدی کو ہے کیونکہ یہ نہ ہو کہ کسی کو کہہ دوں اور پورے سیالکوٹ میں کہتا پھر بھی مصباحی صاحب نے میرے کو دارے پیسے لے لیں. اس لیے یہ ریجیکٹ کرتا نا. ایک بندہ ڈن ہو گیا حضرت ڈن ہو گیا. وہ سلام ہو گیا دعا ہو گئی لوگ لائنوں میں لگ گئے ملنے کے لیے. وہ ایک بندہ حضرت جی آیا تو اس نے نا ہاتھ میں پیسے پکڑے تھے. میں بیٹھ کے سنا رہا ہوں بالکل حضرت جی سر. اس نے ہاتھ میں نا اور جتنے حضرت وہ نوٹ رول کر سکتا تھا نا اس نے کر رکھے تھے. اس نے سلام لیتے لیتے نا وہ نوٹ میرے ہاتھ میں چھوڑنا چاہے. میں نے اس کا ہاتھ پکڑ دیا. میں نے کہا جی میں کسی کو پیسے نہیں لینا. تو میرے کان چ نا نیڑے آ کے کہندا حضرت اج نہ کرو اج لوڑ بھی تے ہے نا. اج نہ کرو اج لوڑ بھی تے ہے نا. حضرت جی اے سردیاں سن انہوں نے میرے پیروں تلے زمین کٹ چڑی حضرت والے. میں کتنی دیر نہ بندہ پہلے دیکھا نہ بعد میں نے پیسے جیب میں ڈال لیے. گھر آیا دوپہر کا کھانا کھایا. میں نے کہا اس بندے کے پاس جاتا ہوں کہ بھائی پیسے دے. پھر نہیں وہ دل میں خیال آیا وہ بھی تے آیا سی. پھر خیال آیا یا 500 ہوگا یا 1000 ہوگا. لیکن قربان جاؤں حضرت جی تو کھول کے ویکھیا نا تو پورا 12,000 ہی بھیجا سی. دیتے ہیں. میرے امام نے ایویں نہیں کہا تھا اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا. آپ پتر بے وفائی نہ کریو محبوب نہ رہے. یہ کوئی معاملہ بھی بن گیا نا جو میرے امام نے کہا تھا لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا ہے. ادھر سے وہ کہتے میں تھوڑی تھوڑی روٹی نہ کھا رہا تھا ساتھ. فرماتے ہیں مجھے یاد ہے میں نے آدھی روٹی کھائی آدھی یہ بھی کھانی تھی آدھی ہاتھ میں تھی. فرماتے ہیں اکھ کھل گئی سپنے دے وچ ملیا ماہی تے میں گل وچ پا لی ہوں واہ دردی ماری اکھ نہ کھولاں گے تے پھر بھی چھڑنا جاواں ہے. لیکن اکھ تے کھولنی پیندی ہے نظر جی. فرماتے ہیں آنکھ کھل گئی. لیکن کہتے ہیں قربان جاؤں ان کی عطاؤں پہ آنکھ تو کھل گئی لیکن منہ میں روٹی کا ذائقہ بھی موجود تھا اور آدھی روٹی ہاتھ میں بھی موجود تھی. یہ جو سلسلہ کمزور ہو رہا ہے اس کو مضبوط کرو اس کو مضبوط کرو. اور بس میں نے کہا تھا نا بس ایک کام کرو پتر اس کی اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے اور جس کے بغیر بات نہیں بنے گی وہ اخلاص. جو جان ہے تصوف کی جو جان ہے دین کی. کیونکہ حضرت جتنی دیر اخلاص نہیں میرے بچوں کچھ بھی نہیں ہوگا. حضرت
آپ کا ہر قدم پیچھے جائے گا حضرت جی، اخلاص حضرت جی۔ اور میں بس اسی پہ بات ختم کرتا ہوں، سلسلہ عالیہ قادریہ شریف ہے، ٹھیک ہے جی، اور سلسلہ عالیہ قادریہ کے سارے پھول بڑے سونے ہیں، لیکن ایک پھول ہے مجھے ان سے بڑی محبت ہے، وہ حضرت جنید بغدادی حضرت ہے۔ شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب۔ لکھا ہے جی ایک دن حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سوال ہوا، حضرت آپ نے اخلاص کہاں سے سیکھا تھا؟ آپ نے فرمایا میں نے اخلاص اپنے محلے کے نائی سے سیکھا تھا۔ عرض کی حضرت اتنے بڑے شیخ اور نائی سے اخلاص سیکھا؟ فرمایا ہاں۔ عرض کی حضور وہ کیسے؟ فرمایا فقر کا دور تھا، وہ میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ میں اپنے بال ہی کٹوا لوں۔ فرماتے ہیں انہیں بڑے بالوں کے ساتھ میں پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ آپ نے دیکھ کے فرمایا جنید جاؤ پہلے بال کٹواؤ۔ اتنے پیسے تھے نہیں، کہاں سے کٹواتا؟ کہتے بہرحال میں نائی کی دکان پہ آ گیا، وہ کسی کی نا حجامت بنا رہا تھا، میں کھڑا ہو گیا، چلو دیکھتا ہوں بات کرتا ہوں، اگر مان گیا تو۔ فرماتے اس نے حجامت بناتے بناتے مجھے دیکھا، میں نے السلام علیکم کہا، اس نے وعلیکم السلام کہا۔ اب فرماتے میں نے کہا بھائی ظاہر ہے تیری دکان ہے، تیرا گھر بھی تیری دکان سے ہی چلتا ہے، تو پھر ظاہر ہے تو پیسے لے کے بال کاٹتا ہے، تو میرے پاس تو پیسے ہے کوئی نہیں، آج اس طرح کر ہم میرے اللہ کے لیے کاٹتے ہیں۔ اب فرماتے یہ سن کے نا دکان سے نیچے آ گیا، میرا ہاتھ پکڑا اوپر لے گیا، اور اوپر لے جا کے یہ نہیں کہا کہ حضرت کیونکہ یہ کو پیسے لے یہ پہلے کٹنے نے تھے اللہ واسطے کٹنے، تھی بہ گڈی کو تھے بعد کٹا گا۔ اور میں نہیں، جسے پیسے لیے تھے اس کو کرسی سے اٹھا دیا، مجھے بٹھایا، میرا سر چوما اور بال کاٹنے شروع کر دیے۔ اب روتا جائے، بال کاٹتا جائے اور ساتھ کہتا جائے ہاں ہاں میں نے بڑے بال اللہ کے لیے بڑے بال پیسے لے کے کاٹے ہیں، آج پہلی بار میں بھی اپنے اللہ کے لیے کاٹ رہا ہوں۔ اب فرماتے میں بھی بیٹھا نیچے نیت کر رہا تھا، جنید جے کدی وقت آیا نا اللہ نے مال و دولت دیا تو میں اس کا بدلہ ضرور دوں گا۔ اب فرماتے پھر وہ وقت آیا، خلیفہ شہر میرا مرید ہوا، عمر بن عثمان مکی مرید ہوئے، ابو بکر واسطی مرید ہوئے، ابو بکر شبلی مرید ہوئے رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجمعین۔ اب فرماتے میں نے ایک تھیلی بنائی، اس میں کچھ درہم ڈالے، کچھ دینار ڈالے، لے کے اس کی دکان پہ آ گیا، بوڑھا ہو چکا تھا۔ اب فرماتے ہیں میں نے السلام علیکم کہا، اس نے وعلیکم السلام کہا۔ اب فرماتے میں نے کہا پہچانا؟ اس نے کہا آپ جنید بغدادی ہیں۔ اب فرماتے میں نے کہا یاد ہے ایک بار تو نے میرے اللہ کے لیے بال کاٹے تھے؟ اس نے کہا ہاں یاد ہے۔ اب فرماتے میں نے وہ تھیلی آگے کر کے کہا لے پھر یہ وہ بال کاٹنے کا بدلہ ہے۔ اب فرماتے اس نے اخلاص سکھایا، اور وہ کہتا کیا ہے جنید وہ میں نے تو سمجھا تھا کہ آپ بہت بڑے شیخ ہو گئے، لیکن آپ کو تو ابھی تک تصوف کی ابتدا بھی نہیں آئی ہے، آپ کو تو ابھی تک تصوف کی ابتدا بھی نہیں آئی ہے۔ اب فرماتے میں نے کہا کیوں کیا ہوا؟ تو فرماتے وہ نائی آگے سے کہتا ہے جنید جو کام اللہ کے لیے کیا جائے نا پھر لوگوں سے اس کا بدلہ نہیں لیتے ہیں۔ آج اخلاص ہے نہیں، آج اخلاص کیونکہ جتنی دیر حضرت جی اخلاص نہیں ہے اتنی دیر کچھ بھی نہیں ہے۔ تھوڑا کرنا، تھوڑا کر لینا، کرنا ان کے لیے ہے، تھوڑا کر لینا لیکن کرنا ان کے لیے۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق، وہاں کچھ شک ہے کسی کو دکھاوا ہوگا؟ نا نا، اللہ آپ صاحبزادے تھے امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ، آپ کی تربیت امام محمد باقر نے کی تھی، کچھ سوچ سکتا ہے بات؟ لکھا ہے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کو بڑا قیمتی جبہ پہن رکھا تھا، حضرت سفیان ثوری حاضر خدمت ہوئے، وہ محبتیں تھیں ان کی آپس میں، انہوں نے جبہ دیکھ کے نا عرض کی امام صاحب یہ خاندان نبوت کا لباس نہیں ہے، نانا جان سادگی، بولا مشکل کشا سادگی، امام حسین سادگی، امام زین العابدین سادگی، امام محمد باقر سادگی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، تو یہ نہیں لباس۔ لکھا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جبے کے بٹن کھول کے دکھائے، نیچے آپ نے بوری کا لباس پہن رکھا تھا۔ آپ نے فرمایا سفیان یہ جبہ لوکاں لی پایا ہے تاں اتے پایا ہے، بوری یار لی بنی ہے تاں تھلے بنی ہے۔ اخلاص اخلاص پتر، باتیں تو بڑی ہیں لیکن بس کچھ مجبوریاں ہماری بھی ہیں، کچھ آپ کی بھی ہے، کیونکہ ہم نے سیالکوٹ جانا ہے، صبح جمعہ بھی ہے،
4 दिन کے سفر پہ ہیں. اللہ شوق والے بندے بیٹھے کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. اللہ سلامت رکھے. تھینک یو. 11 15 پتر وہ گھر بھی تو ڈیکتے ہیں نا، پھر بچے بہ کے کیوں گھروں کਢਾਉਣਾ جی. 4 دن ہو گئے نے گھر نہیں گئے، ہوں کڑ چڑنا کدن کروں. وہ میری ادھر جی بیٹی ہے، اس کا نام عائشہ ہے. تو پھر باقی ماشاء اللہ ٹھیک ہے. وہ ذرا ڈاڈی ہے، وہ تو انہوں نے کہہ ہٹ دی ہے، کہتی کپڑے لین بھی کانوں آتے سانو دسیا کرو بھجوا چڑھا. کپڑے لین بھی کیوں آتے ہو، سانو دسیا کرو بھجوا چڑھا گے. بچے ہیں نا جی، ظاہر ہے ایک رشتہ ہے. 4 5 دن پتر آپ تو باتیں کرتے ہو نا، آپ کو کیا پتا ہے کتنی قربانیاں دینی پڑتی ہیں پتر. کتنے دن بچوں کا منہ نہیں ہم دیکھتے، تم تو باتیں کرتے ہو نا. کیونکہ ہم تمہارے لیے کر بھی نہیں رہے، اس لیے ہم تمہاری باتوں کا جواب نہیں دیتے. جن کے لیے کر رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں ہمارا کر. کتنے دن پتر بچوں کا منہ نہیں دیکھتے ہیں، نہ کو خوشی نہ کو غمی. اس لیے بڑا اپنے علماء کی قدر کرو پتر. سنیو، ہم نے بڑی بے قدری کی ہے اپنے علماء کی. تمہیں کیا پتا ہے؟ نہیں جی پیسے لے دیں. تو پیسے لے کے نکل کے 10 میں 4 دن تو لے گڈی چیچا وطنی تو کاڑے گڈی کاڑتے جا میاں والی 4 تقریراں کر کے خوشاب، پھر خوشاب پھر سرگودے بھی 4 تقریراں کر لے میرے کو پیسے کر کے 10 ذرا. میں 5 دن بچیاں دا منہ نہ وے، میرے کو لے پیسے کر کے 10 میں ذرا. باتیں کرتے ہو پتر، تمہیں کیا پتا کتنی قربانیاں دینی پڑتی، کتنے سر بچوں کا منہ نہیں ہم دیکھتے. جہاں جب گھر پہنچیں گے بچے سوئے ہیں، فجر پڑھ کے ہم لیٹ گئے، بچے اسکول چلے گئے، بچوں کے آنے سے پہلے ہم پھر چلے گئے. کتنے دن بچوں کا ہم منہ نہیں دیکھتے. تم باتیں کرتے ہو لیکن کوئی نہیں، ہم تمہارے لیے کر بھی نہیں رہے. ہم جن کے لیے کر رہے ہیں اللہ کا شکر ہے وہ سونا نواز رہے ہیں ہمیں، وہ اوقات سے بھی زیادہ دے رہے ہیں. کوئی خوشی نہیں پتر، کوئی غمی نہیں، کوئی جنازہ نہیں، کوئی نکاح نہیں، کوئی بیاہ نہیں جس پہ ہم شریک نہیں ہوتے. لوگوں نے سالوں کی ڈیٹیں لی ہوتی ہیں، کیا کریں ادھر. بڑے معاملے اللہ معاف فرما دے. اور یہ میں پھر ابھی بھی ادھر ہی ہوں جی. ہم تو مائے البا کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. ہاں پتر، یہ اب جو بچے نے بات کی ہے مصطفیٰ کے پتر، بڑا پیار کرتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول تم سے، تمہیں خود ہی نہیں پتا. ہم تو مسافر ہیں نا. میں بس 2 باتیں، ایک جڑی نے کہی کہ اس تو پہلے تاکہ ذرا اس بات کے لیے تمہارا ذہن تیار ہو جائے. میں بچے نا سیالکوٹ میں آگے کہنے لگے جی وہ جڑا نا پروگرام ایسا. میں نے کہا بیٹا میں سیالکوٹ میں نہیں ہوں. اب سفر کر کے ہمیں بھی تھوڑا سا اندازہ ہو گیا ہوا ہے کہ فیصل آباد سے اگر سیالکوٹ نکلیں تو کتنی دیر میں جائیں گے اگر کوئی راستے میں معاملہ نہ بنا تو. میں نے ان سے کہا پتر میں فلان جگہ ہوں، 2 بجے آؤں گا. انہوں نے کہا جی ہم 2 بجے تک انتظار کریں گے. 15 منٹ گفتگو، سلام، دعا، میں ہو گیا جی. وہ اللہ کی کرنی میں 2 بجے پہنچ گیا. پھر 15 منٹ تو گفتگو نہیں ہوئی، گفتگو کافی زیادہ ہو گئی. ہم نے وہ تقریر ختم ہوئی، سلام پڑھا، دعا ہوئی. میں حضرت جی وہ مسجد کے سین میں آ گیا. وہ جو بچہ لنگر بانٹ رہا تھا نا، وہ شاپر لے کے میرے پاس بھی آ گیا. میرے ساتھ زندگی میں پہلی اور آخری بار اس طرح ہوا کسی نے مجھے بھی چاولوں کا شاپر دیا، کیونکہ سب کو پتہ ہوتا ہے کہ خطیب صاحب یہاں کھا چکے ہیں یا ان کے لیے علیحدہ سے بندوبست ہوگا. پہلی بار کسی نے دیا. اللہ مجھے غصہ لگا. میں نے کہا اس نے مجھے کیا سمجھ رکھا ہے جو مجھے چاولوں کا شاپر دے رہا ہے. بہرحال میں نے غصہ کنٹرول کر کے اس کو کہا پتر 3 بج گئے دن کھان دا تے ٹائم ہی نہیں. دوجی گل میں چاول خوش ہو کے کھانا بھی نہیں. تیجی گل گھر لے کے نہیں جا سکتا، دسمبر دا اینڈ چلتا پیا، بچے نانکے گئے دن، چاول ضائع ہو جان گے، تو کسی اور نو دے دے. وہ آگے سے مجھے ڈرا کے کہتا ہے حضرت لنگر نو نہ نہیں کری دی. میں ٹھیک ہو گیا، مفتی اعظم آف قسطنطنیہ ہیں. ہاں نہیں جی یہ بھی سنیوں میں یہ کمال ہے. بغیر پڑھے ہیں سارے مفتی ہیں، بغیر پڑھے ہیں سارے ماشاءاللہ افتاد جڑے نے نا فائز ہوئے دے سارے بغیر جڑا نا وہ تخصص تو فتوا دے رہے ہیں. یہ اہل سنت وچ ہی کمال ہے. وہ اچھا ہم بھائی ماننے والے ٹھہرے. میں نے اس کے ہاتھ سے شاپر پکڑ لیا. میں بھائی کو ہم نے بھائی پاویں نماز پڑھو نہ پڑھو لنگر نو نہیں نہ کرنی کوئی ہے.
داڑھی پاویں رکھو نہ رکھو لنگر نہیں نہ کرنی کوئی. بہت پکے ہیں ماشاءاللہ سی. لنگر بھی جڑا نا حضرت وجوب دا درجہ اختیار کر چکے ہیں. نماز پاویں پڑھو نہ پڑھو لنگر میں بے شک برکت ہے, لیکن پتر لنگر کی برکت حاصل اسے ہوگی جو نمازی ہے. ٹھیک ہے. حضور غوث پاک سلطان باہو فرماتے ہیں ایک کہتے ہیں جو بے نماز ہے خنزیر سے برا ہے, ایک کہتے ہیں جو بے نماز ہے اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفنا ہوئے کوئی نہ. تو پھر بات کدھر کی رہ گئی. لنگر اصل میں صحیح فائدہ دے گا نمازی کو حضرت جی. ہاں یہ آپ اس نیے سے بھی لنگر کھا سکتے ہیں, یا اللہ لنگر دے برکت نہ منو نماز دی توفیق دے دے. لیکن اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہے حضرت جی. وہ میں نے حضرت جی پکڑ لیا اسے. میں اب حضرت جی وہ مسجد سے نا باہر آیا, وہاں پتلی گلی تھی, میری گاڑی سڑک پہ کھڑی تھی حضرت جی. وہاں بچوں نے کو مسئلہ پوچھ لیا, میں جواب دے رہا تھا. ادھر ایک بندہ آ گیا, بندہ نہیں لڑکا آیا. وہ لڑکا یہ نہیں کوئی جبہ دستار والا آیا, نہ بالکل کلین شیو, کانوں میں بالیاں, ہاتھ میں کڑے, گلے میں اس نے کافی چیزیں پہن رکھی تھی, نیچے جاگر. اور آ کے نا مجھے بڑا بدتمیزوں والے انداز میں کہتا ہے مولوی لنگر مکا چھڑیا کہ ہے وے. میں حضرت جی پہلے شاپر نہیں لے کے جانا چاہتا تھا, میں نے شاپر اس کو تھما دیا حضرت. اب وہ شاپر لے کے نا سڑک پہ چلا گیا جہاں میں نے بھی جانا تھا. تو وہ تھوڑی دیر میں بھی جب سڑک پہ پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ ایک دکان کے سامنے نا شاپر کا منہ کھول کے وہ لنگر کھا رہا ہے. کچھ حضرت جی وقت اس طرح کا تھا, کچھ سڑک پہ یا وہ تھا یا میں تھا, تیسرا تھا کوئی نہیں. بس ایک خیال آیا اور مجھے رونا آ گیا. آپ کہیں گے رونا کیوں آیا؟ اس بات پہ رونا آیا اس کو خود ہی نہیں پتا اس کا اللہ اسے کتنا پیار کرتا ہے. حضرت جی میں شاپر کہاں اٹھا رہا تھا, مجھے زبردستی اٹھوایا گیا. اور مولوی نہیں کھانا نہ کھا, باہر تے لے جا ساڈا بندہ آ نہیں ڈیا. نہیں کھانا نہ کھا, اور باہر تے لے جا ساڈا بندہ بھکا ہے آ نہیں ڈیا. ہوں بندہ ساڈا ایویں دا ہے, انہیں مسجد چ جانا کوئی نہیں. وہ تو ساڈے بندے دا ہولی ہے جدا ہے جو مسجد ٹر گیا انہوں دینا کسی نے نہیں ہے. تو پھر کیا ہوا, ایک علماء کے نوکر سے شاپر اٹھوایا گیا. پھر میرے بزرگ اس پہ کہا کرتے تھے ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں, اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے. تو یہ بچے نے جو کہا ہے نا, وہ لکھا ہے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں کوئی عادی شرابی تھا. تو آپ کو پتہ چھوٹتی تو نہیں ہے, تو کئی بار اس پہ حد جاری ہوئی ہے. وہ ایک دن پھر نا رات کو وہ کہیں سے شراب پرچیز کر کے نا, تو وہ اوپر چادر لے کے تو اپنی بغل میں نا شراب کی بوتل چھپائے جا رہا تھا. وہ جیسے اس نے بھی گلی ٹرن کی نا, آگے سے حضرت عمر فاروق آ گئے. وہ جس کو کہتے ہیں نا چور کی داڑھی میں تنکا, ٹھیک ہے جی. حضرت عمر فاروق نے پوچھا بھی نہیں, وہ خود ہی کہتا ہے حضرت میں شراب تو نہیں لے کے آن ڈیا, میں اپنے بچے لی دودھ لے کے آن ڈیا. وہ نکل گیا نا منہ سے, پکڑا جو گیا تھا کئی بار, حضور میں شراب نہیں لے کے جانا, میں اپنے بچے لی دودھ لے کے چلا ہوا. تو وہ کچھ چہرے کے رنگ بھی اڑ گئے, کچھ فراست بھی تھی حضرت جی. آپ نے فرمایا اگر دودھ لے کے جا رہا ہے تو دکھا مجھے. وہ کہتا ہے حضرت جب میں کہہ رہا ہوں دودھ ہے تو پھر دودھ ہی ہے. آپ نے فرمایا اگر دودھ ہی ہے تو پھر تجھے دکھانے میں کیا جو ہے نا وہ مذائقہ ہے, دکھا مجھے. وہ کہ حضور دودھ ہے. آپ فرمایا اگر دودھ ہے تو دکھا مجھے. اب وہ دکھائے نا, وہ لکھے حضرت عمر فاروق نے ذرا چادر پکڑ کے نا اس کی چادر کھینچی. بس یہی تھوڑا سا معاملہ حضرت جی ہیں جی. اور یہ آپ ادھر کال کریں نا جو آگے سے جواب آتا ہے ناٹ رسپونڈنگ ایٹ دا مومنٹ. لیکن حضرت اتنے جدو مرضی کال ملاؤ جواب آئے گا حضرت, اتنے نہیں کدی بھی انج ہوئے گا حضرت. این در گہے ماں در گہے نا امیدی نیز, صد بار اگر توبہ شکستی بازا ہیں جی. وہی معاملہ, تھوڑا سا معاملہ. یا اللہ کئی بار کوڑے پڑے, اگر آج پکڑا گیا پھر پڑے پڑیں گے. یا اللہ آج حضرت عمر کو بچا لے, وعدہ راج کے بعد شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا. بس اتنی تھی بات تھی حضرت. حضرت عمر فاروق نے جھٹکا دیا, وہ بوتل نیچے گر کے جب ٹوٹی نا تو دودھ زمین پہ بہ رہا تھا حضرت. وہ رو پڑا حضرت, وہ رو پڑا. حضرت عمر کے دل مبارک میں بھی خیال آیا کہ بھئی جب قرآن جو کہتا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا, نہ تجسس کرو, جب وہ کہہ رہا تھا کہ دودھ ہے تو مجھے مان جانا چاہیے تھا دودھ ہے. اب دیکھو اس کا دودھ گر کے ضائع ہو گیا, اس کا بچہ چھوٹا, اب یہ کیا کرے گا, اتنی رات کو کہاں سے دودھ لائے گا. اب اس کو تسلیاں دے کے کہتے تو نہ گھبرا, میں دودھ کا بندوبست کر دیتا ہوں. وہ کہتا ہے حضور میں ایس تو نہیں رون ڈیا کہ دودھ رڑ گیا. آپ نے فرمایا پھر رون کیوں ڈے ہیں. وہ کہتا ہے میں روز کریم کی کریمی پہ رہا ہوں, جس نے شراب کو واقعی دودھ بنا دیا ہے, اس نے واقعی شراب کا دودھ بنا دیا ہے. ہاں بتا چلے ہو میرا اللہ کریم, میرے محبوب کریم, یار کی کرنے دے وہ چلے ہو کیوں تکے کھانے دے. اللہ کریم, اللہ کے محبوب کریم. اور یہ صوفیہ نے لکھا ہے یہ توبہ اللہ کے ڈر سے نہیں ہوئی, یہ توبہ حضرت عمر فاروق کے ڈر سے ہوئی. حضرت
وہ اتنی مقبول ٹھہری تو اگر اس کے ڈر سے توبہ ہو تو اس لیے ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں. اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے حضرت. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا حضرت. کچھ پوچھا ہو تو جواب نہ آئے. پھر جواب کیا آتا ہے؟ سوال کیا تھا جی؟ ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں. اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے؟ سوال جواب. دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے. دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے. تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح ہے. وقت جا رہے ہیں حضرت. یہی سب کا پیغام ہے جی. یہی سب کا پیغام ہے. آؤ اپنے اللہ نہ لو لا لئیے. آؤ حضور نبی علیہ السلام دی نوکری اختیار کر لئیے. آؤ دین دے خدمت گزار ہو جائیے. اللہ ہمارے آستانوں کو سلامت رکھے. اللہ ہمارے مشائخ کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے. ماشاءاللہ مجاہد اہل سنت ہے ہمارے بٹی صاحب. اللہ جدھر کو لگا ہوا ہے حضرت اللہ سب کی خیر فرمائے. اللہ حق کا بول بالا کرے. وما علینا الا البلاغ المبین.